کتابیں کھول لیں. زاد الطالبین، یہاں سے سبق ہے اصدق الرؤیا بالاسحار، یہاں سے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصدق الرؤیا بالاسحار. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ سب سے زیادہ سچا خواب یہ صبح کے وقت کا ہوتا ہے. اسحار سحر کی جمع ہے، جو سحری کا وقت ہے نا، صبح صادق. تو اصدق اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، بہت زیادہ سچا، زیادہ سچا. رؤیا کہتے ہیں خواب کو، اسحار سحر کی جمع ہے، صبح کا وقت مراد ہے، سحری کا وقت. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے اصدق الرؤیا بالاسحار، کہ سب سے زیادہ سچے خواب یہ سحر کے وقت کے ہوتے ہیں. تو دیکھیں اس روایت میں خواب سے متعلق بتایا گیا. سچے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی باعتبار تعبیر کے، باعتبار وقوع کے. ویسے تو انسان دن یا رات کے کسی بھی وقت اگر سو جائے تو خواب دیکھ سکتا ہے. دن کے وقت بھی بعض مرتبہ انسان سوتا ہے، خواب نظر آتے ہیں. رات کے ابتدائی حصے میں بھی، رات کے درمیانی حصے میں بھی، اور رات کا جو آخری پہر ہے اس وقت بھی. لیکن تعبیر کے، وقوع کے اور سچائی کے اعتبار سے جو سب سے زیادہ سچ کے قریب ہوتے ہیں وہ سحری کے وقت کے خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے. یعنی اس کی تعبیر جلدی پوری ہوتی ہے. ویسے تو درمیانی رات میں دیکھا، ابتدائی رات میں دیکھا یا دن کے وقت میں اس کی تعبیر بھی ہو سکتی ہے پوری، لیکن اس میں وقت لگ جاتا ہے. لیکن جو سحر کے وقت انسان خواب دیکھتا ہے وہ جلدی اس کی تعبیر پوری ہوتی ہے، اور اس کی تعبیر جو ہے اس خواب کے بالکل یعنی قریب قریب ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب وجہ اس کی کیا ہے کہ سحر کے وقت کا جو خواب ہے یہ خاص طور پر جو ہے اس کو کہا گیا کہ اصدق، یہ زیادہ سچا ہے. علماء نے اس کی ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ چونکہ یہ وقت ایسا ہے کہ سحری کا وقت ہے اور عبادت کا وقت ہے اور قبولیت کا وقت بھی ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو وقت ہوتا ہے اس وقت انسان کا جو ذہن ہوتا ہے، دماغ ہوتا ہے، وہ بالکل یکسو ہوتا ہے. لیکن شروع میں انسان دن بھر میں کام کاج، معاملات، پریشانیاں، یہ انسان ذہن میں لے کر سوتا ہے تو اس کا کچھ اثر کسی نہ کسی درجے میں شروع میں رہتا ہے. لیکن آہستہ آہستہ جب سحری کا وقت قریب ہوتا ہے تو اس وقت انسان کا جو ذہن ہوتا ہے، دماغ ہوتا ہے، جسم ہوتا ہے، یہ دنیاوی خیالات سے عام طور پر کیا ہوتا ہے؟ پاک ہوتا ہے. اس لیے اس وقت جو خواب آتے ہیں وہ بالکل روشن، روز روشن کی طرح آیا ہوتے ہیں، واضح ہوتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ اصدق الرؤیا بالاسحار. تیسری بات اب یہ ہے کہ دیکھیں خواب تین طرح سے ہیں، علماء نے لکھا. پہلی قسم کے خواب وہ عام خواب ہے کہ جیسے انسان سوتا ہے کوئی نہ کوئی خواب دیکھ لیتا ہے، یا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن پر کوئی خیال بہت زیادہ حاوی ہوتا ہے. تو انسان کسی چیز کے بارے میں خاص طور پر سوچ رہا ہوتا ہے، کوئی معاملہ ہوتا ہے، پریشانی ہو جاتی ہے، یا کوئی بھی چیز ہوتی ہے، انسان اس کے بارے میں بہت زیادہ متوجہ ہوتا ہے، سوچتا ہے. تو تجربہ کیا ہوگا کہ انسان جب بعض مرتبہ سوتا ہے خواب میں بھی وہی چیز نظر آتی ہے. تو یہ بعض مرتبہ انسان کے ذہن پر خیالات مسلط ہو جاتے ہیں بہت زیادہ، اس کی وجہ سے انسان کو خواب بھی اس طرح کے نظر آتے ہیں. یہ عام خواب ہے. دوسری قسم وہ کہلاتی ہے مبشرات. مبشرات کہتے ہیں نیک خواب، اچھے خواب جس میں ایمان والوں کو خوشخبریاں دی جاتی ہیں. اور آپ نے حدیث میں شاید سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خواب یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے. لیکن نبوت کا سلسلہ تو بند ہو گیا، نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ
جو خواب کا سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا، اور خواب یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ تو دوسری قسم جو ہے وہ مبشرات کہلاتی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان تقوی پرہیزگاری اختیار کرے، اس کا دل گناہوں کی آلودگی سے صاف ستھرا ہو، تو یہ جو ہے پھر مبشرات اس کو دکھائے جاتے ہیں۔ یہ نیک خواب انسان دیکھتا ہے، اور جیسے روایتوں میں بھی آتا ہے نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت سے پہلے کثرت سے مبشرات شروع ہوئے، سچے خواب، پیغمبر کا خواب بھی سچا ہوتا ہے۔ تو دوسری قسم ہے وہ مبشرات ہے۔ تیسری قسم وہ تسویل شیطانی ہے، شیطانی خواب۔ اس میں شیطان جو ہے دخل اندازی کرتا ہے، اور بعض مرتبہ غور کیا ہوگا کہ نامناسب قسم کے خواب انسان دیکھتا ہے، خوفناک قسم کے خواب بھی دیکھ لیتا ہے، شیطانی اثرات والے خواب انسان دیکھتا ہے، اور ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں۔ تو بعض دفعہ اس میں شیطان کا تسلط اور اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں، شریعت نے، دین نے ہمیں حکم دیا کہ انسان سوتے وقت باوضو ہو کر سوئے، پاکی کی حالت میں سوئے، مسنون دعائیں پڑھ کر، اوراد و وظائف پڑھ کر سوئے دائنی کروٹ پر۔ اس سے اللہ پاک شیطانی خیالات سے حفاظت فرماتے ہیں۔ اور اگر اس طرح کا کوئی خواب نظر آ جائے، کوئی ڈراؤنا خواب ہے، شیطانی خیالات قسم کا خواب ہے، علماء نے اس کا علاج، حدیث میں بھی آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی خواب میں ڈر جائے تو اس کا کیا علاج ہے کہ اٹھ کر بائیں جانب 3 مرتبہ تھتکار دے، ایسے ہوتا ہے نا، ہلکا سا ایسے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، اور بائیں جانب 3 مرتبہ تھتکار لے، اور پھر جس کروٹ پہ تھا وہ کروٹ بدل کے سو جائے، وہ خواب انشاءاللہ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ حدیث میں آتا ہے۔ تو بعض مرتبہ نا انسان ایک دم گھبرا جاتا ہے، خواب میں ڈر جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے ان باتوں کا اہتمام کیا جائے۔ ایک تو یہ کہ فوراً تعوذ پڑھا جائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور 3 مرتبہ اپنی بائیں جانب تھتکار دے ہلکا سا، اور پھر کروٹ بدل کر سو جائے، تو وہ خواب نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو تیسری قسم۔ اور دوسرا یہ ہے کہ شیطانی خواب خیالات، اس میں ہمارے اعمال کا بھی دخل ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ انسان گناہ کی کثرت کرتا ہے، گناہ کا عادی ہوتا ہے، اور یا پھر رات کو سوتے وقت بھی انسان گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے، تو پھر اس طرح کے خواب کثرت کے ساتھ آتے ہیں۔ تو تیسری قسم کا جو خواب ہے وہ تسویل شیطانی ہے، شیطانی خواب ہے۔ تو یہ 3 قسم کے خواب ہوتے ہیں، ایک عام خواب جو انسان دیکھتا ہے، اور دوسرا مبشرات، نیک اچھے خواب جس میں ایمان والوں کو خوشخبریاں دی جاتی ہیں، اور تیسری قسم وہ شیطانی خواب ہے۔ چوتھی بات اس کی تعبیر سے متعلق ہے کہ دیکھیں، انسان جب خواب دیکھتا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی تعبیر بھی ہوتی ہے، اور یہ جو تعبیر ہے یہ بھی مستقل ایک فن ہے، خوابوں کی جو تعبیر ہوتی ہے۔ تو تعبیر، ظاہری بات ہے، یہ بات یاد رکھیں کہ خواب کی تعبیر یہ ہر ایک نہیں بتا سکتا، اور یہ کوئی کسبی علم بھی نہیں ہے، یہ وہابی علم ہے۔ وہابی اور کسبی علم میں فرق آپ کو سمجھ میں آتا ہوگا۔ کسبی علم وہ ہے جو انسان اپنی محنت سے حاصل کر سکتا ہے، جیسے ہم یہ علوم پڑھتے ہیں، قرآن کے علوم، حدیث کے علوم، تفسیر کے علوم، فقہ کے علوم، تجوید کے علوم، تو یہ کسبی ہے کہ انسان جتنی محنت کرے گا اتنا زیادہ اس فن کا علم اس کو آئے گا۔ لیکن بعض علوم وہابی ہوتے ہیں، وہ من جانب اللہ پاک عطا کر دیتے ہیں کسی کو۔ تو یہ جو خوابوں کی تعبیر کا علم ہے یہ وہابی علم ہے۔ یہ انسان اگر چاہے کہ میں کتاب دیکھ کر سیکھ لوں یا پڑھ کر، تو یہ مشکل ہے، اس طرح نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ پاک بس کسی کو یہ علم دے دیتے ہیں۔ تو بعض اللہ پاک کے ایسے بندے ہوتے ہیں کہ ان میں بڑی مہارت ہوتی ہے خوابوں کی تعبیر۔ اور ہمارا جو حدیث کا درس چلتا ہے پیر والے دن عوامی، اس میں ترمذی شریف میں جو کتاب الرؤیا ہے، اس پر کئی دروس تفصیل سے ہوئے ہیں، وہ خواب اور تعبیر سے متعلق۔ تو یہ اللہ پاک کے انبیاء میں بھی حضرت دانیال علیہ السلام، اسی طرح بعض پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام، ان کو اللہ پاک نے تعبیر کا علم دیا تھا بڑا۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ پاک نے علم دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی
تعبیر بتانا، اس کا قصہ تو قرآن کریم میں بھی مذکور ہے. جو ان کے ساتھ قیدی تھے انہوں نے تعبیر بتائی، پھر بادشاہ نے خواب دیکھا، ان کو تعبیر بھی بتائی، تدبیر بھی بتائی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول تھا، روایتوں میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب فجر کی نماز پڑھا لیتے تو مقتدیوں کی طرف، نمازیوں کی طرف رخ پھیر کر تشریف فرما ہوتے اور پوچھتے بھئی کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو بیان کریں. تو صحابہ میں اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا بیان فرماتے، آپ علیہ السلام تعبیر بتاتے، یا خود کبھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خواب مبارک بھی بیان فرما دیتے. تو یہ اللہ پاک کسی کو یہ علم دیتے ہیں. اسی طریقے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی ایسے افراد گزرے ہیں، اللہ پاک نے ان کو بڑی مہارت اس فن میں دی. خاص طور پر امام التعبیر جنہیں کہا جاتا ہے، علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تعبیر الرؤیا کتاب آج بھی مشہور ہے، اس کے ترجمے بھی ہو چکے ہیں، تعبیر الرؤیا. تو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے معبر گزرے ہیں. ان کو اللہ پاک نے خوابوں کی تعبیر کا بڑا علم عطا فرمایا تھا. اسی طریقے سے اس امت میں اور بھی بہت سارے علماء، مشائخ، بزرگ ایسے گزرے ہیں جن کو اللہ پاک نے تعبیر کا علم دیا تھا. علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ تو اس سلسلے کے امام تھے اور ان کے واقعات بھی بڑے عجیب ہیں. خود امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ حضرات نے یہ قصہ سنا ہوگا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ خواب میں اللہ پاک کی زیارت کی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. حضرت امام مالک جو بہت بڑے فقہ کے امام ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. تو انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میری موت کب آئے گی؟ غالباً اسی طرح کا ہے خواب قصہ. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے اشارہ کیا، سے 5 مبارک انگلیوں کا اشارہ فرمایا. انہوں نے پوچھا تھا میری موت کب آئے گی؟ آپ علیہ السلام نے اشارہ کیا 5 انگلیوں کا. یہ خواب سے جا کے تعبیر سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ 5 کے اشارے سے کیا مراد ہے. آئے یہ موت میری 5 سال بعد آئے گی، 5 مہینے بعد، 5 ہفتے بعد، 5 دنوں بعد؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی تعبیر. تو انہوں نے اپنے خادم کو بھیجا علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ ان سے جاؤ اس خواب کی تعبیر پوچھو، لیکن ان کو میرا مت بتانا کہ یہ خواب میں نے دیکھا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مشہور شخصیت تھے بڑی. خادم گئے اور ان سے کہا حضرت اس طرح خواب کسی نے دیکھا ہے؟ تعبیر پوچھ. انہوں نے کہا پہلے یہ بتاؤ یہ خواب کس نے دیکھا؟ یہ عام آدمی کا خواب نہیں ہو سکتا، یہ کسی عام آدمی نے نہیں دیکھا. انہوں نے کہا کہ وہ تو بتانے سے منع کیا ہے. کہا نہیں، بتانا پڑے گا تب میں تعبیر بتاؤں گا. پھر آئے، حضرت سے اجازت لی. حضرت نے کہا چلے بتا دیں. تو انہوں نے کہا کہ جا کر بتائے اس طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے میں نے عرض کیا یہ عام آدمی کا خواب نہیں ہے. تو بہرحال علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جاؤ ان کو بتا دو اس کی تعبیر کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اشارہ فرمایا ہے اپنے ہاتھ مبارک سے 5 انگلیوں کا، اس سے مدت بتانی مراد نہیں ہے کہ 5 سال بعد، مہینے بعد، ہفتے یا دن بعد، بلکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ اس آیت کی طرف ہے جس میں مفاتیح غیب کا بیان ہے. مفاتیح 5 قرآن کریم کی آیت ہے نا، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت. ان 5 چیزوں کا علم اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے سوا کسی کو نہیں ہے. یہ مفاتیح 5 ہیں، مفاتیح غیب کہلاتے ہیں. قیامت کب آئے گی، بارش کب برسے گی، اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بچہ بچی ہے، خوش قسمت ہے، بد قسمت ہے، آئندہ کل کیا ہونے والا ہے، انسان کی موت زمین کے کس حصے پر آئے گی، کس علاقے میں ہوگی. یہ 5 وہ باتیں ہیں جس کا علم صرف اور صرف اللہ پاک کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے. تو اس میں ایک موت بھی ہے کہ موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، یہ علم اللہ پاک کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. تو بہرحال یہ جو خواب ہے اس کی تعبیر ہے، یہ مستقل ایک علم ہے. اسی طریقے سے اس سلسلے میں ایک بات اور سمجھ لیں، اس میں تو بہت تفصیلات ہیں لیکن چونکہ وقت کم ہے اتنی تفصیلات بتائی نہیں جا سکتی کہ خواب کی تعبیر انسان کس سے پوچھے. تو اس سلسلے میں چند ہدایات علماء نے لکھی ہے
کہ خواب کی تعبیر ہر ایک سے نہ پوچھی جائے اور نہ ہر ایک کے سامنے اپنا خواب بیان کیا جائے، کیونکہ ظاہری بات ہے اگر ہر ایک کے سامنے خواب بیان کیا جائے، اس کو تعبیر نہ آتی ہو، وہ غلط تعبیر بتائے گا، اور بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ غلط تعبیر بتاتا ہے تو اسی طرح ہو جاتا ہے، تعبیر الٹ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ عام آدمی سے، جاہل سے، ناواقف سے کبھی خواب بیان نہ کیا جائے، اسی طریقے سے بدخواہ سے بیان نہ کیا جائے۔ جو انسان کا بدخواہ ہے، حاسد ہے، دشمن ہے، کبھی اس سے بھی بیان نہ کرے، وہ بھی غلط تعبیر بتائے گا جان بوجھ کر، اس سے بھی نقصان کا خطرہ ہوتا ہے۔ خواب کی تعبیر کس سے پوچھی جائے؟ تو خواب کی تعبیر پوچھنے میں چند باتوں کا اہتمام کیا جائے۔ سب سے پہلی چیز علماء نے لکھی ہے کہ اس سے پوچھی جائے جو اس فن کا ماہر ہو، یا عالم ہے، قرآن و حدیث کا عالم ہے، اس سے فہم اور سمجھ بوجھ رکھتا ہے، تو وہ یا تو بالکل صراحتاً تعبیر بتا دے گا، یا کم از کم اتنا اس درجے میں اشارتاً کنایتاً کہ بھئی خواب ماشاءاللہ اچھا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا بعض مرتبہ علماء سے پوچھا جاتا ہے تو بعض مرتبہ تو بالکل واضح اگر ہوتی ہے پوری تعبیر بتا دیتے ہیں، یا کم از کم اتنا بتا دیتے ہیں کہ خواب اچھا ہے یا خواب اچھا نہیں ہے، آپ اس عمل سے باز آ جائیں، اس گناہ سے باز آ جائیں۔ تو خواب کی تعبیر پوچھنے میں سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ شخص اس کی تعبیر جانتا ہوگا، اس فن میں ماہر ہے، یا کم از کم عالم دین ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ خواب بتانے والا شخص وہ نیک متقی ہو، فاسق فاجر سے نہ پوچھی جائے، کہ وہ خود صاحب اعمال ہو، نیک ہو۔ اور نمبر 3 اس بات کا اہتمام ہو کہ خواب کی تعبیر اس سے پوچھی جائے جو خیر خواہ ہے، آپ کا دوست ہے، خیر خواہ ہے، بدخواہ نہیں ہے، آپ کا مخالف نہیں ہے۔ تو ان باتوں کا اہتمام کیا جانا ضروری ہے خواب کی تعبیر پوچھنے میں۔ اسی طریقے سے 5ویں بات یہ سمجھ لیں کہ یہ جو خواب کی تعبیر ہے، اس میں خود انسان کی اپنی زندگی کا بھی بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ اگر آدمی نیک ہو، متقی ہو، تو اس کو خواب بھی اچھے آتے ہیں، مبشرات آتے ہیں کثرت سے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر آدمی بدعمل ہے، فاسق ہے، گناہگار ہے، پھر خواب بھی اسی طرح آتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے باقاعدہ یہ لکھا کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ مجھے سچے خواب نظر آئے، میں جو خواب دیکھوں اس کی تعبیر بالکل اسی طرح ہو، سچے خواب دیکھوں، اچھے خواب دیکھوں، چند باتوں کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ علماء نے لکھا ہے چند باتوں کا اہتمام ضروری ہے، اور جو شخص ان چند باتوں کا اہتمام کر لے تو وہ ہمیشہ اچھے خواب دیکھے گا، مبشرات نظر آئیں گے۔ جس میں سب سے جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان خود ہمیشہ سچ بولے، جھوٹ بولنے سے احتراز اور اجتناب کرے، سچ پر عمل پیرا ہو، صدق پر عمل پیرا ہو جائے اور جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو بچائے، تو اس کی برکت سے کیا ہوگا، اس کے خواب بھی سچے ہوں گے۔ نمبر 2 نیک اعمال کا اہتمام، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، نیک اعمال، تقوی، پرہیزگاری اختیار کرے۔ اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ پھر انسان کو اچھے اور سچے خواب نظر آتے ہیں۔ اسی طریقے سے نمبر 3 انسان باوضو حالت میں سونے کا اہتمام کرے، باوضو حالت میں، ناپاکی کی حالت میں سونے سے اجتناب کرے، اور کوشش یہ کرے کہ بے وضو بھی نہ سوئے، ناپاکی میں تو بالکل نہ سوئے، اور بہتر یہ ہے کہ انسان سونے سے پہلے وضو کر لے، باوضو حالت میں، اور دائیں کروٹ پر سوئے۔ اسی طریقے سے ایک اس بات کا اہتمام کریں کہ مسنون دعاؤں کا اہتمام کر لیں، جیسے کہ سونے سے پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عادت مبارکہ تھی، آیت الکرسی پڑھنا، معوذتین پڑھنا، اپنے جسم مبارک پر دم کرنا۔ تو ان دعاؤں کا، ان آیتوں کا، ان وظائف کا اہتمام کریں، باوضو ہو، پاکی کی حالت میں، دائیں کروٹ پر آداب کے ساتھ، اور آیت الکرسی، معوذتین، مسنون دعائیں، سورہ ملک، سورہ واقعہ، جو مقصد یہ ہے کہ مسنون اعمال ہے اس کے اہتمام کے ساتھ سوئیں۔ رزق حلال کا اہتمام کریں، حرام سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو ان جب 4-5 چیزوں کا انسان اہتمام کرے گا تو خود تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ پھر انسان جو خواب دیکھے گا وہ اللہ پاک کی طرف سے مبشرات ہوں گے۔
اچھے خواب ہوں گے، صاف ستھرے ہوں گے، اور ان کی تعبیر بھی جلد ظاہر ہوگی، ان کی تعبیر جلد ظاہر ہوگی۔ اور علماء نے ایک نکتہ یہ بھی لکھا تھا کہ انسان جب خواب دیکھتا ہے تو بالکل سحری کے وقت جو دیکھتا ہے اس کے خواب سب سے تعبیر جلدی ظاہر ہوتی ہے، اور جتنا پہلے ہوگا اس کی تعبیر اتنی تاخیر سے ظاہر ہوگی۔ تو بہت تفصیلات ہیں اس میں۔ اسی طریقے سے اس ضمن میں ایک بہت اہم بات اور بھی سمجھ لیں کہ خواب یا اس کی تعبیر کے معاملے میں افراط و تفریط سے بچیں، اعتدال والا موقف اختیار کریں، معاملہ اختیار کریں۔ افراط و تفریط کا مطلب کیا ہے کہ اس میں ایک طبقہ وہ ہے کہ جو سرے سے خواب اور اس کی تعبیر اس کی حقیقت سے انکار کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں خوابوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی تعبیر کی کوئی حقیقت، اس کی کوئی تعبیر ہے ہی نہیں، یہ بس ایک نارملی روٹین کی چیز ہے کہ انسان سوتا ہے تو کچھ نہ کچھ دیکھ لیتا ہے، باقی اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ سرے سے خواب یا اس کی تعبیر کا انکار کرنا یہ بالکل غلط نامناسب بات ہے، اس لیے کہ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوابوں کی تعبیر بتائی ہے، اپنے خواب بیان فرمائے ہیں، صحابہ سے خواب بیان کرنے کا فرمایا ہے، تعبیر آپ علیہ السلام نے بتلائی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے جو تعبیر وہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ذکر کی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اور نبوت سچے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، یہ حدیث مبارکہ میں ہے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ تو سرے سے بالکل خوابوں کی حقیقت کا انکار کر دینا، اس کو نہ ماننا، یہ بھی نامناسب عمل ہے۔ دوسری طرف بعض لوگ اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ بالکل ان کی جو ہے زندگی خواب کی بنیاد پر ہوتی ہے، بس ہر وہ خوابوں کی تعبیر کے پیچھے پڑے رہنا، حقیقی زندگی اعمال سے خالی ہو جاتی ہے۔ بس ہر وقت یہ سلسلہ ہے کہ رات کو یہ خواب دیکھا، پھر صبح کے وقع کر جو ہے تعبیرات پوچھنا، معمولی سا کوئی چیز دیکھی اور فوراً اس کی تعبیر کے لیے دوڑے، تو ان کی ساری زندگی جو ہے وہ اس خوابوں پر جو ہے موقوف ہو جاتی ہے کہ ہر وقت تعبیرات پوچھنے کے لیے ایک کے پیچھے پھرنا، کسی دوسرے کے پیچھے پھرنا۔ تو اس کا نقصان کیا ہے کہ پھر حقیقی زندگی اعمال سے خالی ہوتی ہے، بس وہ خوابوں کی زندگی جی رہے ہوتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے اصل تو بیداری والے اعمال ہے نا، کہ انسان کی جو بیداری والی زندگی ہے وہ اعمال والی ہو، وہ صاف ستھری پاکیزہ زندگی ہو۔ لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ صرف بس یہ خواب دیکھ لیا، پھر اعمال نہیں ہوتے، صرف خوابوں کی بنیاد پر، تو یہ بھی غلط ہے۔ افراط و تفریط کا شکار نہ ہو، اس میں انسان بالکل انکار بھی نہ کرے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ بس ہر وہ خوابوں اور اس کی تعبیر کے پیچھے پڑ جائے، بلکہ اپنی حقیقی زندگی کو اعمال والی، اللہ کی رضا والی بنائے۔ باقی کوئی خواب دیکھ لے تو اگر کوئی اہم خواب سمجھتا ہے کہ اس کی تعبیر پوچھنی چاہیے تو تعبیر علماء سے، نیک لوگوں سے جو اس کے اہل ہیں ان سے ضرور پوچھ لی جائے، تو نہ مستقل اس کے پیچھے انسان پڑے اور نہ سرے سے انکار کرے۔ اسی طریقے سے ایک بات اس میں سمجھ لیں کہ یہ جو خواب ہے علماء نے لکھا یہ حجت شرعی نہیں ہوتے۔ خواب کی حقیقت تو ہے کہ خوابوں کی بھی حقیقت ہوتی ہے، اچھا خواب ہے، برا خواب ہے، لیکن یہ حجت شرعی نہیں بن سکتی۔ دین کے، شریعت کے کسی معاملے میں خواب دلیل نہیں بن سکتا، یہ یاد رکھیے، یہ بہت اہم بات ہے۔ علماء نے لکھا خواب حجت شرعی نہیں بن سکتا۔ عام لوگوں کا خواب، انبیاء کے خواب کی بات نہیں ہو رہی ہے، پیغمبر کا خواب وہ سچا ہوتا ہے، وہ الگ معاملہ ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ انی را فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ چونکہ وہ پیغمبر کا خواب تھا، انہوں نے جا کے اس پہ عمل شروع کر دیا، نبی کا خواب تھا نا۔ اب اگر ہم میں سے کوئی یہ دیکھ لے مثال کے طور پر کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے تو کیا جا کر وہ ذبح کرے گا؟ نہیں، خواب حجت شرعی نہیں ہے، یہ یاد رکھے۔ یا اسی طریقے سے اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کو کسی شریعت یا دین کے حکم کے خلاف کہا جا رہا ہے، تم نماز نہیں پڑھو، کل سے تم نمازیں نہیں پڑھنا، یا کسی کو ایسا کوئی گناہ کا حکم دیا گیا اور اس کو آواز آئی، تو اب وہ جاگ کے کہے بھئی آئندہ سے میں نماز نہیں پڑھوں گا، مجھے خواب میں کہا گیا۔ خواب حجت شرعی نہیں ہے۔ نماز جب پیغمبر سے معاف نہیں ہے، بندے سے کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ اسی طریقے سے خواب کی بنیاد پر دین کا کوئی حکم منسوخ نہیں ہو سکتا، کیوں؟ خواب حجت شرعی نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔
اب اس میں ہی بہت تفصیلات ہیں. تو بہرحال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصدق الرؤیا بالاسحار، کہ سب سے زیادہ جو سچا خواب ہوتا ہے وہ سحر کے وقت کا ہے. انسان جو صبح سویرے کے وقت کا جو خواب دیکھتا ہے وہ تعبیر کے اعتبار سے سب سے زیادہ کیا ہوتا ہے؟ وہ سب سے زیادہ سچا ہوتا ہے. اور آخری بات یہ سمجھ لیں کہ دیکھیں خواب کے اعتبار سے انسان کے جو اعمال ہے، بیداری والی زندگی ہے، اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. اور آج کل تو چونکہ ظاہری بات ہے ہر انسان ٹینشن میں ہے، پریشانی میں ہے، تفکر میں ہے، تو ویسے ہی جو ہے اس حالت میں جب انسان عام طور پر سوتا ہے تو خیالات اتنے حاوی ہوتے ہیں ذہن پر کہ اس کو جو خواب نظر آتا ہے وہ بالکل منتشر ہوتا ہے، وہ منتشر ہوتا ہے وہ خواب. اس لیے بعض ایسے بہت سارے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ وہ لایعنی قسم کے ہوتے ہیں، اس کی کوئی تعبیر ہوتی ہی نہیں ہے. اور علماء نے یہ بھی لکھا کہ کوئی اگر شخص یہ چاہتا ہے مجھے اپنے خواب یاد رہیں، اس کو چاہیے کہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے. آج جو ہم بھول جاتے ہیں نا، اکثر خواب دیکھا وضاحت کے ساتھ لیکن صبح اٹھے بھائی بھول گیا، یا اکثر حصہ میں بھول گیا. تو چونکہ اس میں اپنے عمل کی کمزوری کا بہت زیادہ دخل ہوتا ہے، ہمارے اعمال کمزور ہیں، گناہوں کی کثرت ہوتی ہے تو وہ خواب ہمیں یاد نہیں رہتے. تو نیکی تقوی والی زندگی اختیار کریں گے، اس بنیاد پر کیا ہوگا؟ خواب بھی یاد رہیں گے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا آخری بات کہ آج کل خوابوں میں ہماری عملی زندگی کا بڑا دخل ہے. ویسے ہی پریشانی ہے، ذہنی تفکرات ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ خیالات دن بھر ہم جن میں ہوتے ہیں، سوچتے ہیں پریشانیاں معاملات، تو رات کو وہی چیزیں متشکل ہو کر سامنے آتی ہیں اور وہی چیزیں جو ہے ہم پھر دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور انسان اگر عملی زندگی بیداری والی اس کی خدا نخواستہ صحیح نہیں ہے، صاف ستھری نہیں ہے، اس کا اثر رات والی زندگی پر پڑتا ہے، خوابوں پر پڑتا ہے. پھر ایک تو خواب جو ہوتے ہیں وہ نامناسب قسم کے بھی آتے ہیں، ڈراؤنے بھی آتے ہیں. اور ظاہری بات ہے کہ بیداری والی زندگی اصل تو دار و مدار اس پر ہے نجات کا، خوابوں پر نہیں ہے. کہ اگر کسی نے کوئی ذرا اچھا خواب دیکھ لیا چاہے عملی زندگی بالکل صفر ہے تو یہ کامیاب ہے، ایسا نہیں ہے. اصل انسان کی نجات آخرت موقف بیداری والی زندگی پر ہے. تو عملی زندگی کو صاف ستھرا بنانا یہ ضروری ہے. اور جو شخص جتنا نیک متقی دیندار ہوتا ہے اس کے خواب بھی اتنے صاف ستھرے اور سچے ہوتے ہیں. اسی لیے اس کو مبشرات کہا جاتا ہے نا، خوشخبری، اچھا خواب. تو خواب انسان اگر دیکھ لے خود سے، اگر اس میں سمجھ ہے، علم ہے، تو خود بھی اپنی تعبیر خواب کی نکال سکتا ہے. خود اگر نہیں نکال سکتا، سمجھ نہیں آتا، تو بہتر یہ ہے کہ انسان کسی صاحب علم سے یا جو اس فن کا ماہر ہے تو ان سے اس کی تعبیر پوچھ لی جائے. تو خوابوں کی تعبیر یہ مستقل ایک علم اور ایک فن ہے. تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اصدق الرؤیا بالاسحار، سب سے زیادہ جو سچے خواب ہوتے ہیں وہ سحر کے وقت کا ہوتا ہے. یعنی یہ تعبیر کے اعتبار سے زیادہ جلدی ظاہر ہوتا ہے اور زیادہ سچا ہوتا ہے. باقی اگر رات کے کسی اور حصے میں دیکھ لیا اس کی بھی تعبیر ہوتی ہے، دن کے وقت دیکھ لیا اس کی بھی تعبیر ہو سکتی ہے. تو بہرحال انسان بیداری والی زندگی کو اعمال والا بنائے، صاف ستھرا بنائے، تقوی پرہیزگاری والا بنائے. اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.